احسان جس خدا القدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے پناہ خوشیوں کو سمیٹے ہوئے یہ دن تشریف لاتا ہے۔ اہل ایمان مہینہ بھر خلاق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، زبانیں ان کی ذکر اللہ سے تر رہی، ان کے کان تلاوت قرآن کریم کی طرف جھکے رہے، تو ان کے قلوب و اذہان پر ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا غلبہ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیقات بندہ مومن کو حاصل رہی، ان توفیقات کے ملنے پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کے نتیجے میں جو بندہ مومن کو بخشش ملتی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر، تاکہ بندہ مومن جو ہے وہ شکر ادا کر سکے رب تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو یہ رات بھی اس لیے عطا فرمائی جو بیت چکی ہے، جو دن ہم گزار رہے ہیں یہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے۔ اگر اس دن کے اندر کوئی اور کام کرنا جائز ہوتا، جس طرح کے کام آج ہم کرتے ہیں، تو یہ نماز نہ رکھی جاتی۔ دن کے اول وقت میں نماز کو مشروع فرمانا خلاق کائنات کی طرف سے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت بننا اس نماز کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن جس طرح مہینہ بھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے، اسی طرح کر کے اس نعمتوں کے شکر میں بھی اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہی رہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے جس طرح آج ہم کرتے ہیں، رمضان شریف کا چاند جیسے نظر آیا تمام عبادات موقوف، تمام ذکر و عبادت ختم۔ جی، مسجد کا راستہ تک مومن بھول جاتا ہے۔ بھئی وہ مومن کون سا ہے جو مالک کا دروازہ بھول جائے؟ یار، ہم سے تو پھر وہ جانور اچھا جس پہ سامان لادا جاتا ہے، باقی چیزیں لاد کے، کمہار جو ہے ایک بار راہ دکھاتا ہے، پھر 100 بار بھی وہ آئے جائے وہ بھولتا نہیں۔ بھولتا ہے؟ ہاں جی، راستہ نہیں نہ بھولتا۔ تو بھئی وہ ایک جانور ہوگی جس کو ہم پاگل بھی کہتے ہیں، احمق بھی کہتے ہیں، تو وہ جانور جو ہے اگر ایک بار اس کا مالک راہ دکھا دے، وہ نہ بھولے، تو یہ بندہ جو اپنے آپ کو کریم علیہ السلام کا امتی بھی کہے، رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے آپ کو بندہ بھی کہے، یہ 30 دن جس دروازے پہ روز آتا رہا، اپنا سر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتا رہا، جیسے ہی چاند نظر آیا تو رب کا راہ بھول گیا۔ پتہ نہیں کیا حساب ہے اس کا؟ غور کرنے والی بات ہے یہ نہیں؟ تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہم نے گزارا ہے، اس میں جو عبادت کی ہے، ذکر و فکر کیا ہے، اس کے اثرات اور ثمرات اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر رچ بس جائیں، ہمارا جسم جو ہے وہ جناب ان معمولات کو اپنانے کا بلا تکلف عادی بن جائے، تو پھر اپنا سر جو رب تعالیٰ نے، ہمارے سر کو جو رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں 30 دن پورے یا مہینہ بھر جھکائے رکھا تھا، اس سر کو رب کی دربار سے کبھی بھی نہ اٹھائیں، سر کشی نہ ہو، ہاں سجدہ ریزی ہو، سر جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جھکا ہے یہ جھکا ہی رہے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبادات کو، آپ کے ذکر و فکر کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرما لیا ہے۔ تو اس ضمن میں ہمارے جو بزرگ ہیں علیہم الرحمہ، ان کے بڑے زبردست اور شاندار فرامین شریفہ ہیں کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ایک بار دیکھ لے پھر وہاں سے ہٹے نہ۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا معمولات اپنائے ہیں، کیسے کیسے عبادت کی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال پورے نماز جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، 50 سال پورے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں،
ماتے 30 سال ہو گئے، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اذان میں نے گھر سنی ہو۔ فرماتے ہیں جب اذان ہوتی تھی میں مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا۔ عبادت تو ان کی تھی یار، ذکر و فکر تو ان کا تھا۔ ہماری طبیعت میں اگر مستقل مزاجی آ جائے نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا، حضرت یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی قبول کر لی ہے؟ فرمایا کہ جب تم ایک بار نیکی کر لو، نیکی کرنے کے بعد دوبارہ پھر تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ یہی نیکی دوبارہ بھی کروں گا، تو سمجھو پچھلی رب نے قبول کر لی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ بلا رہا ہے تمہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ تڑپ پیدا کر دی ہے کہ یہ میرا بندہ جو ایک بار آیا ہے دوبارہ بھی آئے میری دربار میں، دوبارہ بھی میری دربار میں آئے، دوبارہ بھی مسجد میں آئے۔ جس طرح اب اس نے سر جھکایا ہے اس طرح دوبارہ پھر آگے سر جھکائے۔ تو یہ ہماری عبادات میں تسلسل کوئی نہیں، دوام کوئی نہیں، استقامت کوئی نہیں۔ آج جناب ہم نیکیاں کریں گے تو کل کو جناب چھٹی، آج نفل زیادہ پڑھنے شروع کر دیں گے کل کو چھٹی، مہینہ بھر نمازیں پڑھی تو نمازیں غائب ہو گئی، اور لوگوں کے نوافل ضائع ہوتے ہیں، مستحبات ضائع ہوتے ہیں، ہمارے فرائض ہی رخصت ہو گئے یار، قرآن پاک کی تلاوت ہی رخصت ہو گئی ہم سے۔ کیوں؟ تو اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات میں تسلسل قائم رکھے، عبادات میں استقامت لائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام، سبحان اللہ، قربان جائیں، کریم آقا علیہ السلام کا انداز دیکھیں۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جو ہے یہ بندہ تو اچھا ہے اگر تہجد پڑھے تو، بندہ تو اچھا ہے اگر تہجد پڑھے تو۔ اب بتائیں میرے آقا علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ میرے غلام تہجد بھی نہ چھوڑیں، اور غلام جو ہیں وہ فرض چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، وہ نمازیں ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد تیرے دل میں پھر شوق اٹھے کہ دوسری نماز بھی پڑھنے میں آؤں گا، تو فرماتے ہیں کہ یقین کر لے کہ پچھلی نماز تیری رب نے قبول کر لی ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد تیرے دل میں دوبارہ شوق نہ اٹھے دوسری نماز پڑھنے کا، تو پھر یقین کر لے کہ تیری پچھلی بھی قبول نہیں ہوئی، پچھلی بھی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے توفیقات کا ہی سلسلہ ہے۔ ایک مالک اور اس کا غلام سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں اذان ہونے لگی، مالک جو تھا وہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں تھا، وہ دماغ کا اونچے لیول کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ غلام نے کہا، خادم نے، نوکر نے کہا، جناب اجازت ہو تو اذان کی آواز آ رہی ہے، میرا بڑا مالک جو ہے وہ مجھے بلا رہا ہے، میرے مالک کے حقیقی نے بلایا ہے، تو 4 دن کا میرے اوپر صاحب بنا ہوا ہے، میرے خالق اور مالک نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے کہا جا ذرا جلدی آنا۔ ابھی تک مسجد میں سوائے مؤذن کے کوئی نہیں تھا، یہ بندہ گیا، پہلے داخل ہو گیا، لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ کے جانے لگے، سارے چلے گئے، اب وہ باہر کھڑا تھا، زور سے کہنے لگا، اوے تمہیں کون نہیں اندر آنے دے رہا؟ اندر کیوں نہیں آتا تم؟ آ جا اندر، باہر آ جا، تم کون تجھے باہر ہی نکلنے دے رہا؟ اس نے اندر سے آواز دی، اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ آج حساب دیکھ لیں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہماری آنکھیں دنیا کے معاملات میں 4 ہیں جی، روزانہ بندہ فیکٹری کا راستہ بھی نہ بھولے، کام کا راستہ بھی نہ بھولے، دکان کا راستہ بھی نہ بھولے، رب تعالیٰ کے گھر کا دروازہ بھول جائے، رب تعالیٰ کے گھر کا راستہ بھول جائے تو یقین کریں کوئی بھول ہوئی ہے۔ نیکی کرتے ہوئے ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے، عبادت کرتے ہوئے ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، روزہ رکھتے ہوئے ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، جس کی سزا یہ ملی ہے کہ 11 مہینے کے لیے ہمیں مسجد آنے سے روک دیا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، آج بیٹھ کے آپ غور کیجئے گا اپنے عمل پر، مہینہ بھر جو عبادات بجا لائے ان پر بھی غور کریں، ان میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ مبارکہ، وہ رمضان شریف جب گزرتا نا تو گزرنے کے بعد پورے 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے، مولا جو روزے رکھیں قبول کر لے، جو عبادت کی ہے وہ قبول کر لے، جو ذکر و فکر کیا ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے پورے۔ اس کے بعد جو اگلا عرصہ ہوتا تھا اس عرصے میں یہ دعا کرتے، مولا رمضان ہمارے نصیب میں لکھ دے،
ہمیں رمضان شریف تک، اللہم بلغنا رمضان، مولا ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے تاکہ تیرے روزے رکھ سکیں، تیری عبادت کر سکیں، ذکر و فکر کر سکیں، تیری بارگاہ کے اندر ہم اپنا سر جھکا سکیں۔ اندازہ لگائیں گے؟ تو یہ شوق تھا جن کو، اپنے اندر شوق عبادت پیدا کریں، ذوق سجدہ پیدا کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ لیں، مولا مہینہ بھر جھکے رہے ہیں، آگے بھی جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، بالکل 4 سال کا 5 سال کا بچہ، امام مشرف سر پہ باندھا ہوا ہے، ماں نے باندھا اس کے سر پہ، کندھے پہ چادر ہے، جا رہا ہے۔ ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی تک تو نماز تم پہ فرض ہی نہیں ہوئی، آپ تو بچے ہو، 14-15 سال میں جا کے آپ پر لازم ہوگی نماز، تو آپ ابھی سے مسجد جا رہے ہیں؟ قربان جائیں اس بچے کی دینی تربیت پر، ذہن کے دینی ہونے پر۔ اس بچے نے کہا چاچا انتظار کرتا ہوں نماز کے فرض ہونے کا، پہلے ہی مر گیا تو کیا بنے گا؟ پہلے مر گیا تو کیا بنے گا؟ آج اگر میں 60 سال کا ہو گئے، 40 سال کا ہو گئے، 45 سال کا ہو گئے، میرا دل رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو مجھے پھر اپنے آپ پر رونا چاہیے، مجھے اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے، اپنے ذہن پر، دماغ پر، اپنے جسم پر، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوا دنیا سے جاؤں اور قیامت والے دن، قیامت کے دن آنے سے پہلے قبر میں ہی مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا تو کیا بنے گا؟ اس لیے تمام احباب جو ہیں وہ ہر ایک اپنے عمل پر غور کرے کہ مہینہ بھر ہم نے عبادت کی ہے، اس کو قبول بھی کروانا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قبولیت اس کی تبھی ہوگی جب ہم آگے کے جو ماہ ہیں ان مہینوں میں بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ